السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی انشاءاللہ ہم گرامر کے بارے میں، لسان القرآن کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے اچھے سے سمجھیے، اس کو بار بار دیکھیے ویڈیو کو۔ یہ گرامر سیکھنا بہت ضروری اور اہم ہے۔ وہ ابھی زدنی علما دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب تک ہم پڑھے کہ کلمے کے 3 قسم ہے، وہ ہم جانیں گے۔ چلیے اسم کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا بڑا کر کے بتاتی ہوں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسی شخص، دیکھیے نام کسی کا نام ہو یا میرا یا آپ کا کسی اور کا نام ہو تو وہ اسم کہلاتا ہے۔ کسی شخص کا نام، چیز کا نام، چیز جیسے کہ قلم اور چیز جیسے کہ کتاب، وہ بھی اسم ہے۔ جگہ کا نام، جگہ جیسے کہ مکہ شہر ہو، مدینہ شہر ہو، یہ بھی اسم ہے۔ صفت یعنی وہ صالح ہے یعنی نیک ہے یا خراب ہے، وہ صفت، یہ بھی اسم ہے۔ یا کام کا نام، جیسے کہ میں یہاں پر پڑھا رہی ہوں، یہ بھی ایک کام ہے۔ میں بیٹھی ہوں، یہ بھی کام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ تو یہ سارے اسم کہلاتے ہیں۔ کام کے نام سے مراد مصدر ہے، جیسے کہ کیا کام کا نام کیسا ہے، کیا ہے، جیسے کہ جانا، آنا، کھانا، پینا، جہاں جہاں نہ لگا ہے نا کام کا نام، وہ اسم ہے۔ مثلاً پڑھنا، اب دیکھیے مزید ہے، لکھنا، مارنا، جانا، آنا، کھانا، پینا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد ہم دوسرا پڑھیں گے کہ دوسرا ورڈ اسم پڑھ لیے، سمجھ لیے۔ اب آگے فعل دیکھیے، وہ کلمہ ہے۔ فعل یعنی کام، وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا واقع ہونا زمانے کی قید کے ساتھ پایا جائے، یعنی جو بھی کام ہوتا ہے وہ زمانے میں۔ اب مزید جانیں گے، سمجھ میں آئے گا۔ مثلاً مارا ایک فعل ہے۔ مارا دیکھیے کام کیا کر رہا ہے، مارنے کا کام کر رہا ہے نا، تو یہ فعل ہے جس میں مارنے کا کام زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے، جبکہ مارنا ایک اسم ہے یہ، جس میں کام کا مفہوم تو موجود ہے لیکن زمانے کی قید نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ مارا کب مارا، یہ پاسٹ ٹینس میں مارا، پریزنٹ میں مارا، کیا فیوچر ٹینس میں مارا، وہ مارنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ اس کا نام کیا ہے؟ فعل ہے، کام کا کرنا۔ اب یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، بہت ہی ایزی ہے۔ دیکھیے اردو میں بھی گرامر ہم سیکھے، انگلش میں بھی سیکھے، اب عربی میں سیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے حرف کسے کہتے ہیں وہ سمجھیں گے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے تو ہے لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیے یہ کمزور ہے۔ اب ایسے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اب دیکھیے کلمہ یہ کیا ہے؟ ماں ہے۔ ایک ماں کی 3 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسم بڑی بیٹی کا نام ہے، فعل دوسری بیٹی کا نام ہے، حرف تیسری بیٹی کا نام ہے۔ اب وہ اسم پہلی بیٹی، یہ دوسری بیٹی، ان دونوں بہت عقل مند ہے، اور یہ جو چھوٹی بیٹی ہے حرف، اس کو عقل نہیں ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ ہوشیاری سے بڑی بہن اور سیکنڈ بہن کے ساتھ آتی ہے یہ حرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرف کیا ہے کہ یہ اکیلے آنا پسند نہیں کرتی، یہ ڈرپوک ہے، تو اسی لیے یہ اسم بڑی بہن، فعل چھوٹی بہن کے ساتھ یہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو سمجھنے میں ایزی ہو گیا۔ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے تو ہے لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، یعنی اسم فعل کے ساتھ ہی یہ آتی ہے، اکیلے نہیں آ سکتی۔ اکیلے آئے تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، جیسے کہ اردو میں پر ایک بار معنی لفظ ہے لیکن 100 مرتبہ بھی پر ہم کہے، کیا حرف میں یہ چھوٹے چھوٹے الا، یہ الا، یہ کیا ہے؟
ایک کٹا لفظ ہے نا، اعلیٰ کی میننگ پر ہے، تو ہم پر بولے تو سمجھ میں آتی بات نہیں آتی، تو اسی لیے پر کی رٹ لگائی جائے تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ ایک ہی مرتبہ کرسی پر، یعنی اسم کرسی ہے نا، کرسی پر لگا دیے، علل کرسی پر لگا دیے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کرسی کی بات ہو رہی ہے، کرسی پر کچھ ہے، کہنے سے مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو ابھی الحمدللہ آج ہم سیکھے ہیں کہ اسم، فعل اور حرف کے بارے میں آج ہم سیکھے ہیں، اچھے سے سمجھیے، اس کو بار بار ویڈیو کو دیکھیے۔ چلیے اب اسم کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ضروری ہے، اس کے بغیر نہ وہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ اس کو جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اسم کے بارے میں وہ 4 باتیں درج ذیل ہے۔ دیکھیے اب اس کا کیا ہے، اب یہاں پر دیکھیے جنس، عدد، وسعت اور اعراب، ٹھیک ہے۔ تو اب فرسٹ ہم پڑھیں گے اسم کا جنس، یعنی جنس کسے کہتے ہیں کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہ 4 باتیں سیکھنا بہت ضروری ہے اسم کے بارے میں، تو ہی ہم اسم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں اسم کے بارے میں، وہ 4 باتیں درج ذیل ہے۔ جنس یعنی وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اب دوسرا کیا ہے، عدد اسم کا واحد ہونا، مثنیٰ ہونا یا جمع ہونا۔ عربی میں دیکھیں، اردو میں واحد جمع دونوں ہی ہوتے ہیں، مگر عربی میں واحد مثنیٰ یعنی 2 اور جمع تینوں ہوتے ہیں۔ عربی میں گنتی عدد یعنی گنتی، نمبر۔ تو اب اسم کا یہ واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا وہ سیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ اب تیسرا دیکھیں کیا ہے، وسعت، کیپیسٹی۔ تو اب تیسرا کیا ہے، اسم کا معرفہ ہونا یا نکیرہ ہونا، یعنی نکیرہ معرفہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گی۔ نکیرہ جس پر تنوین لگتا ہے، معرفہ یعنی جس پر الف لام لگ کے وہ معروف ہو جاتا ہے، پہچانا ہوا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ زید ہے، زید بہت سارے ہیں مگر ہم ایک زید کی بات کر رہے ہیں تو وہ معرفہ ہو گیا۔ اب چوتھا دیکھیں گے کہ اسٹیٹس، یہ کیا ہے کہ اعراب، اسم کا اعراب یعنی جملے یا ترکیب میں اس کا مقام معلوم کرنا۔ انشاءاللہ یہاں تک سبق رکھیں گے کہ اس کو بار بار دیکھیے، سمجھیے۔ انشاءاللہ ویڈیو دوسرا بعد میں لے کر آتی ہوں، چلتی ہوں، دعا پڑھتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔